السلام علیکم بچوں آج میں آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی سٹوری سنانے لگی ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے تو یہ بھی ادھر ہی رہتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے نکال دیا تھا۔ جب یہ بڑے ہو گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر ہی عراق میں ہی تھوڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کا حکم دیا تھا، اور یہ ہجرت کر کے شام کی طرف روانہ ہوئے تھے اور شام کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے تھے، اور کچھ اور آدمی، اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ پھر اس علاقے سے نکل آئے تھے اور شام کی طرف انہوں نے ہجرت کر لی تھی۔ اور ان میں سے جو لوط علیہ السلام ہے حضرت لوط، یہ انتہائی نیک آدمی تھے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے چچا لگتے تھے، یہ ان کی ہر بات مانا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ ایک علاقہ تھا شام سے کچھ 4-5 میل کے فاصلے پر ہوگا یا اس سے تھوڑا دور ہوگا، اس بستی کا نام تھا صدوم۔ تو اس علاقے میں یہ اپوائنٹ ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس علاقے میں اپوائنٹ کیا تھا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھی کی تھی، یعنی کہ یہ بھی ایک میسنجر تھے۔ اچھا، یہ اب وہاں کے لوگ جو تھے وہ اتنے زیادہ بدتمیز تھے کہ کوئی حال ہی نہیں تھا ان کا۔ تو وہ اس طرح کے تھے کہ اگر کوئی بھی جاتا تھا اس طرف تو ان سے کھانا چھین لیا کرتے تھے، ان کی پٹائیاں لگایا کرتے تھے، ان کے کپڑے پھاڑ دیا کرتے تھے، انہیں کھانے کے لیے تو کچھ دیتے ہی نہیں تھے، اوپر سے پٹائیاں الگ لگانی۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا وہاں، تو حضرت لوط علیہ السلام کے تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا، یعنی کہ ان کے نہ دادا نہ نانا نہ ان کے چاچا نہ ان کے ماما نہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو ان کی وہاں ویسے شادی ہوئی تھی، ان کے بچے بھی تھے، لیکن اور کوئی نہیں تھا۔ اب یہ ان لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ اچھے کام تم لوگ کیا کرو، یہ بری بات ہوتی ہے، ایسے دوسروں کی پٹائیاں تو نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کو مارنا، ان سے چیزیں چھین لینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ تو انتہائی بری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو سارے انسان ہی بہت اچھے ہوتے ہیں چاہے کسی کی شکل کیسی بھی ہو، چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، اللہ تعالیٰ کو تو سارے ہی بندے اپنے اچھے لگتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہ تم لوگ مارا کرو، یہ کیوں مارتے ہو؟ اگر کوئی ان کے گھر مہمان وغیرہ آتا کسی کے گھر، وہ رستے میں اس کو پکڑ لیتے اور اس کی خوب پٹائیاں لگاتے، اس کے کپڑے پھاڑ دیتے، کہتے بھی ادھر کوئی آیا پھر دیکھنا۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ بھئی میں اب ان کو کیسے سمجھاؤں۔ وہ کہتے اگر تم نے اپنا یہ تبلیغ بند نہ کی، ہمیں ہدایتیں دینے بند نہ کی، تو ہم نے تمہیں بھی ادھر سے بستی سے نکال دینا، اس علاقے سے۔ ہم نے کہا کہ تم اچھے بندے ہو تو ہمارے ساتھ رہو گے، تو تم ہمیں نصیحتیں کرتے ہو تو ہم نے تمہاری نصیحت کوئی قبول نہیں کرنی، ہم نے تمہاری کوئی بات نہیں ماننی۔ اب وہ بیچارے پریشان ہو جاتے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کہتے کہ آپ لوگوں نے بتائیں کہ یہ بہت بری بات ہے، سارے بندوں کا حق ہوتا ہے، بچوں کا بھی ہوتا ہے، بڑوں کا بھی ہوتا ہے، تو ہر ایک کا خیال تو رکھنا چاہیے، اور تم لوگ خیال نہیں رکھ سکتے تو دوسروں سے چھینا جھپٹی تو نہ کیا کرو لیکن وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ پھر کافی ایسے عرصہ ہو گیا، کافی دن گزر گئے، تو اب وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئے۔ ہر کوئی جو ان کے بات مانتا تھا حضرت لوط علیہ السلام کی، اس کی بہت زیادہ پٹائیاں لگایا کرتے تھے۔ تو سارے جو حضرت لوط علیہ السلام کو مانتے تھے وہ تو چھپ چھپ کے ہی رہتے تھے ان سے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو کہتے تھے کہ ہم کسی اور سٹی میں چلے جاتے ہیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی کہا ہی نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کو ایک دن ان لوگوں پہ بہت زیادہ غصہ آیا،
پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب دیکھنا یہ میرے تو مجرم ہیں، میرے بندوں کو انہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی ہے، اب میں ان کو مزہ چکھاؤں گا۔ اب نا اینجل آ گئے آسمان سے، اور اینجل جو ہے نا وہ آئے بوائز بن کے، لڑکے بن کے آئے۔ پہلے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اتنے سارے آ گئے ہیں میرے پاس مہمان، تو میں نا جلدی جلدی کھانا بنواؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا جلدی جلدی ان کے لیے کھانا بنوایا، اتنا سارا گوشت بنوایا اور نا ان کے آگے رکھا۔ لیکن اینجل تو کھانا نہیں کھاتے نا، انہوں نے کھانا ہی نہیں کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ڈر ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کھانا نہیں کھا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ لڑائی کرنے آئے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیوں لڑائی کرنے آئے ہیں، میں تو گندے کام کرتا ہی نہیں ہوں۔ اب نا ایسے ہوا کہ وہ ان سے پوچھنے لگ گئے کہ آپ لوگ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، کیا میرے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی ہے، کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں کھانا کھا رہے؟ تو انہوں نے نا کہا کہ ہم اصل میں انسان تو نہیں ہے، ہم تو اینجل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ کو نا خوشخبری سنائیں۔ انہوں نے کیا خوشخبری اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھیجی ہے؟ تو انہوں نے بتایا، اینجلز نے بتایا، وہ جو لڑکے بوائز آئے ہوئے تھے نا، انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ایک بوائے دیں گے، تو آپ ان کا نام اسحاق رکھنا۔ تو وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا اچھا، لیکن اندر سے وہ ڈر رہے تھے کہ اتنے سارے اینجل آئے ہیں اور انسانوں کی شکل میں آئے ہیں بوائز بن کے، تو کوئی اور بات ہے۔ پھر وہ نا کہتے ہیں کہ اینجل کہتے ہیں آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے ڈر آ رہا ہے کہ آپ انسانوں کی شکل میں آئے ہیں، ابھی پہلے آپ کبھی بھی نہیں انسانوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نا اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجا ہے، ان لوگوں کے جو ہے نا ادھر کے بستی کے لوگ، وہ تو کسی کی بات ہی نہیں مانتے، تو اب نا ہم نے ان کو پنش کرنا ہے۔ تو نا وہ چلے گئے ادھر۔ اب جب نا حضرت لوط علیہ السلام نا باہر گئے ہوئے تھے وہ نہر کے پاس، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بوائز آ رہے ہیں لڑکے، اور بہت پیارے پیارے وہ تھے، اینجل جو تھے وہ بہت پیارے بوائز بن کے آئے تھے، اور انہوں نے کپڑے بھی بہت پیارے پہنے ہوئے تھے۔ تو اب نا یہ تو ڈر ہو گئے، کہتے ہیں کہ آپ کدھر سے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو دور سے آئے ہیں، تو ہم نے تو آپ کے گیسٹ بننا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے گیسٹ بننا ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ وہ کہتے ہیں اندر سے ڈر گئے کہ آج تو مصیبت آ جائے گی، آج تو میرا کوئی حالت ہی نہیں رہنی، میں کیا کروں گا، میں ان کو کیسے ان لوگوں سے بچاؤں گا، وہ تو ہر ایک کو چھینتے ہیں، مارتے ہیں، پٹائیاں کرتے ہیں، اور کپڑے بھی پھاڑ دیتے ہیں، اور میں ان کو کیسے بچاؤں گا ان لوگوں سے؟ وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ نے ضرور ہی ادھر رہنا ہے، یہ تو بستی ایسی نہیں ہے اتنی اچھی کہ جہاں آپ رہیں۔ تو وہ اینجلز کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو ادھر ہی رہنا ہے آپ کے پاس ہی۔ اب نا یہ اندر سے اتنے خوف زدہ ہو رہے تھے، اتنے زیادہ خوف زدہ ہو رہے تھے کہ اب میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ لوگ اس کے نا اچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے بہرحال انہوں نے کہا چھپ کے نا کہ بھائی جب ابھی تھوڑا سا اندھیرا ہوا نا تو وہ اپنے گھر لے آئے، تاکہ نا کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ان کے گھر گیسٹ آئے ہوئے۔ تو انہوں نے ان کو کمرے میں بٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دل میں سوچا کہ میں نا کھانے کا کوئی بندوبست کرتا ہوں، لیکن نا اندر سے یہ بھی ڈر رہے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہ چل جائے، لیکن نا وہ لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اب سارے لوگ آگے کہ ان کے تو اتنے اچھے لڑکے گیسٹ آئے ہوئے ہیں، ہم نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں تھا، یہ ہمارے سٹی میں آئے کیوں ہیں، ہم تو ان کی خوب پٹائیاں لگائیں گے۔ اب وہ دوڑے آئے سارے کہ بھائی حضرت لوط علیہ السلام تو بہت زیادہ ڈر ہو رہے تھے، تو وہ پھر اپنے گیسٹ کو کہتے ہیں کہ یہاں نا ہمارے جو لوگ ہیں نا بستی کے، یہ تو بہت ہی بدتمیز ہیں، میں اب آپ کو کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ ہمارے ادھر نہ آئیں،
کیونکہ آپ تو دور سے آئے تھے تو میں نے تو آپ کو کھانا کھلانا تھا، لیکن نا لوگ آ گئے ہیں، وہ آپ کی پٹائیاں لگائیں گے، اب میں آپ کو کہاں چھپاؤں، میں کیا کروں؟ تو جو ہے نا ایک ان میں سے تھے جبرائیل علیہ السلام، وہ کہتے ہیں تم فکر ہی نہ کرو، ہم اینجل ہیں، ہم تو ان کو پنش کرنے ہی آئے ہیں، جیسے یہ آئیں گے نا پھر دیکھنا ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے نا، انہوں نے اپنے پار سے نا ان کو ایسے کیا، وہ سارے ہی اندھے ہو گئے، اور نا اب انہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اب تو وہ ایک دوسرے کی پٹائیاں ہی لگا رہے تھے۔ اب نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ وحی کی حضرت لوط علیہ السلام کو کہ تم نہ یہاں سے اپنے بچوں کو لے کے، اور وہ جو تم لوگوں کی تمہاری بات مانتے تھے نا، وہ ان سارے لوگوں کو لے کے نا اس سٹی سے باہر نکل جاؤ، اور پھر میں دیکھنا ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اب وہ جی حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں کو لے کے تو سٹی سے باہر جیسے ہی نکلے نا، وہاں تو اتنی زور کا زلزلہ آیا۔ اب زلزلے کے اندر جو تھا سوراخ ہوا، اس کے اندر سے والکینو پھٹا، والکینو کے اوپر تک فلیم گئے، اور وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں نا ادھر ہی ڈیڈ ہو گئے، اور اتنا زیادہ زلزلہ اور وہ والکینوز آئے نا کہ ان کے اوپر پتھر بھی آئے، اور وہ اوپر سے آ کے جب نیچے گرتے نا تو اتنی اندر تک چلے جاتے کہ اوپر سے پانی بھی آ جاتا۔ اب ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھا اب ان لوگوں کا انجام کیسا ہوتا ہے، جو میری بات نہیں مانتا نا میں اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں۔ تو بچوں ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے بھلا؟ ہمیں بھی آپس میں لڑائیاں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اچھے طریقے سے رہنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ اچھا بچوں، آج کی سٹوری اتنی ہی، خدا حافظ۔